بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دو۔ سچی محبت صرف اللہ کی ہے۔ انسان کسی بھی رشتے میں مخلص نہیں ہو سکتا، وہ کہیں نہ کہیں بے وفائی یا نا انصافی کر ہی بیٹھتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنا کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ تم تو نہیں جانتے، لیکن دینے والا ضرور جانتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ جب گناہ کے کاموں میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے۔ مایوسی کے اندھیروں نے جب ہر سو گھیر لیا، امید کی تلاش میں مجھے دعا کا جگنو نظر آیا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہے؟ اور اللہ کے کن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پتھر کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے، وہ تمہیں نواز دے گا۔ تم بس اللہ پر توکل کر رکھو۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اسی لیے میری امید قائم ہے۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے، سخت محنت کرے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کرے، دعا کرے اور پر امید رہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ تم وہ مانگتے ہیں جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ساتوں آسمانوں پر رہنے والا اللہ ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والوں انسان سے بہتر جانتا ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہاری دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصل رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ پیار سے
خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا ہے۔ اللہ جب کسی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہو جاتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ سے اللہ کی وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت علم رکھتے ہیں۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے اللہ کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں جوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے ساری توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا چھلنی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو خود مانگے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو دوسروں کی عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دو۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔
قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کرے کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل جمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں جمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے دو چیز نکال دو۔ گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی نقش، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا، ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ صرف اللہ سے امید رکھو اور اسی پہ بھروسہ، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے۔